حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ماں کی خدمت نے اوتاد بنا دیا۔ حضرت بایزید بستامی نہایت بزرگ اور اکابر مشائخ میں سے گزرے ہیں اور مادرزاد ولی تھے۔ بطن مادر سے ہی ظہور کرامات شروع ہو گیا تھا۔ کبھی اتفاق سے آپ کی والدہ کے منہ میں کوئی مشتبہ لقمہ چلا جاتا تھا تو اسی وقت ان کے شکم مبارک میں درد شروع ہو جاتا اور آپ اندر ہی اندر تڑپنے لگتے۔ آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو پورے ناز و نعم کے ساتھ پرورش کر رہی تھیں کہ گھر میں اللہ کا دیا سب کچھ تھا۔ جب آپ نے ہوش سنبھالا تو ماں نے شوہر سے کہا کہ اب بچے کو تعلیم دینی چاہیے۔ آپ کے باپ بھی بہت بزرگ تھے، انہوں نے ابتدائی تعلیم دینی شروع کر دی۔ چونکہ وہ بہت عدیم الفرصت تھے اس لیے شفیق ماں نے آپ کو مدرسے میں بٹھا دیا۔ آپ قرآن شریف پڑھ رہے تھے کہ سورہ لقمان کی اس آیت پر پہنچے، میرا بھی شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی۔ استاد سے اس آیت کے معنی دریافت کر کے نہایت متاثر ہوئے۔ استاد سے گھر جانے کی اجازت مانگی اور گھر آ کر ماں سے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ میرا بھی شکر ادا کرو اور والدین کا بھی۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنے آیا ہوں کہ تنہا مجھ سے 2 گھروں کا انتظام تو ہو نہیں سکتا۔ مجھ پر اس آیت نے اثر بہت کیا ہے۔ اب یا تو تم اپنے ہی لیے مجھے خدا سے مانگ لو کہ تمہاری خدمت کے لیے وقف رہوں، یا پھر مجھے خدا کے سپرد کر دو کہ اسی کا ہو رہوں۔ والدہ بھی بزرگ تھیں، بولی جا، میں نے تجھے اپنا حق بخش دیا، اب اللہ ہی کا کام کر۔ یہ سنتے ہی آپ بستام سے نکل کھڑے ہوئے اور پھرتے پھراتے شام پہنچے۔ وہاں کے جنگلوں میں مجاہدات شروع کر دیے اور پورے 30 سال اس مجاہدہ اور ریاضت میں صرف کر دیے۔ رات تک عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے۔ آپ نے زندگی میں 113 اولیاء کاملین سے فیض حاصل کیا۔ جب آپ حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے پوری محبت کے ساتھ انہیں اپنے پاس رہنے کی اجازت دی۔ ایک روز حضرت امام نے فرمایا، ذرا طاق سے کتاب تو اٹھا لاؤ۔ بولے کون سے طاق سے؟ فرمایا اتنے دن یہاں رہتے ہوئے ہو گئے، طاق کا پتہ نہیں۔ آپ نے عرض کیا، مجھے طاق سے کیا کام، میں آپ کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں، نہ کہ نظارہ و تماشا کے لیے۔ حضرت امام بولے یہ حالت ہے تو بستام چلے جاؤ کہ تمہارا کام پورا ہو چکا۔ آپ گھر پر جو واپس پہنچے تو آپ نے سنا کہ ماں وضو کر رہی ہیں اور بیٹے کو دعا دے رہی ہیں۔ آپ پر یہ سن کر رقت طاری ہو گئی۔ آپ کے دروازہ کھٹکھٹانے پر والدہ نے دروازہ کھولا اور دیکھتے ہی گلے لگا کر رونے لگیں اور فرمایا، بیٹا تیری مفارقت میں میں تو تیری مفارقت میں تو میری بینائی بھی جواب دے رہی ہے۔ خود ہی فرماتے ہیں کہ جس امر کو میں نے اپنے نزدیک مؤخر سمجھا تھا، آخر الامر وہی مقدم نکلا۔ میں سمجھتا تھا کہ مقدم مجاہدات و ریاضات ہیں، لیکن جو بات میں ان میں حاصل نہ کر سکا وہ میں نے ماں کی رضامندی بخدمت میں حاصل کر لی۔ ایک دفعہ شب کے وقت والدہ کو پیاس لگی، پانی مانگا۔ اتفاق سے اس وقت نہ سراہی میں پانی ملا نہ گھڑوں میں۔ دوڑ کر نہر پر پہنچا اور وہاں سے کوزے میں پانی لایا۔ اسی دوران میں والدہ سو گئی تھیں۔ گو سردی شدت کے ساتھ پڑ رہی تھی، مگر میں نے بنظر ادب نہ جگایا اور ہاتھ پر پیالہ رکھے ساری رات سرہانے کھڑا رہا، حتیٰ کہ سردی کے باعث وہ پیالہ میرے ہاتھ پر جم گیا۔ رات کے پچھلے پہر والدہ بیدار ہوئیں اور پریشان ہو کر فرمایا، بایزید تو نے مجھے بیدار کیوں نہ کر لیا، پانی رکھ کیوں نہ دیا؟ عرض کی آپ کی تکلیف سے ایسا نہیں کیا۔ پھر ایک اور دفعہ والدہ نے کہا، بیٹا آدھا دروازہ کھول دو۔ دروازے کے قریب پہنچ کر خیال ہوا کہ دروازہ نصف دائیں طرف سے کھولنا چاہیے یا بائیں طرف سے۔
ایسا نہ ہو کہ ان کے حکم و منشا کے خلاف کوئی امر وقوع میں آ جائے۔ اسی شش پنج میں صبح تک کھڑے رہے۔ والدہ نے جو دیکھا تو میرے لیے دعا کی، اور جو چیز مجھے ریاضت و مجاہدے سے نہ ملی تھی وہ والدہ کی اطاعت سے حاصل ہو گئی۔ مسلمان ذرا اس جذبہ اطاعت مادر کو آنکھیں کھول کر پڑھیں اور درس بصیرت حاصل کریں۔ فرماتے ہیں مسلسل 12 سال تک میں نفس کو مجاہدے کی آگ میں جلاتا رہا، اور اس مدت میں ہر قسم کی محنت و عبادت کی۔ آپ نے حج کو جانے کا ارادہ کیا، مگر چند منزل گئے ہوں گے کہ راہ میں ایک شمشیر بدست ملا۔ بولا ابھی واپس جا ورنہ تیرا سر یہیں قلم کر دوں گا۔ خدا کو تو بستام چھوڑ آیا اور بیت اللہ جا رہا ہے۔ آپ زیادہ تر سر بزانو رہتے، اور جب کبھی سر اٹھاتے آہ کرتے۔ ہر وقت آپ پر ایک جذبہ طاری رہتا، فنا فی اللہ کا درجہ تھا۔ ایک مرتبہ مراقب بیٹھے ہوئے تھے کہ زبان سے بے ساختہ نکلا سبحان اللہ۔ اس وقت آپ پر جذب غالب تھا، کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہ ہوئی۔ سکون کے بعد مریدوں اور خادموں نے جو اس حالت سے آپ کو مطلع کیا تو آپ نے فرمایا اب سنو تو ضرور قتل کر ڈالنا، ہرگز تعامل نہ کرنا۔ آخرکار پھر آپ پر وہی حالت طاری ہوئی۔ خدام و مرید ہدایت و حکم کے مطابق چھریاں لیے ہوئے جسم مبارک کو پارا پارا کر دینے کے لیے بڑے، مگر کیا دیکھتے ہیں کہ نہ صرف آپ کا خلبت کدا بلکہ تمام مکان بایزید ہی بایزید نظر آتے ہیں۔ چھریاں مارتے ہیں تو پار ہو جاتی ہیں اور کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اللہ کو منظور نہ تھا کہ اس کا دوست یوں قتل ہو جائے، اس لیے تمام مکان ایک آئینہ خانہ بن گیا اور یہ کرامت ظہور میں آئی۔ 40 سال تک آپ نے اپنی پشت دیوار سے نہیں لگائی۔ اتنی ہی مدت آپ دنیاوی نہیں غیبی غذا پر بسر کرتے رہے۔ جب خدا کو یاد کرتے تو یہ حالت ہوتی کہ قارورے میں خون ہی خون ہوتا۔ ذات الہی کی پنہائیوں میں اس درجہ غرق ہو گئے اور کنایت کے اس مرتبے پر پہنچ گئے تھے جہاں پہنچ کر انسان کچھ نہیں رہتا، ہر طرف ایک ہی ایک نظر آتا ہے۔ پہلی مرتبہ حج کو گئے تھے تو کعبہ شریف دیکھا، اور دوبارہ حج کو گئے تو کعبے کو نہیں رب کعبہ کو دیکھا۔ تیسری مرتبہ جو گئے تو انتہائی منازل طے کر رہے تھے، نہ کعبہ نظر آیا نہ کعبے والا۔ دریائے حقیقت میں بالکل گم ہو چکے تھے، ہر طرف حق ہی حق تھا اور کچھ نہ تھا۔ کسی نے دروازے پر آ کر آواز دی، پوچھا کس کی تلاش ہے؟ بولا بایزید کی۔ فرمایا مجھے تو 30 برس بایزید کو تلاش کرتے گزر گئے لیکن نہ ملا، تجھے کیا ملے گا؟ یہ تھی محویت اور آپ کی شان فنائیت۔ یہ استغراق تو ملاحظہ فرمائیے، ایک مرید 20 سال تک خدمت کرتا رہا، جب بلاتے اس کا نام پوچھتے۔ حضرت ذوالنون مصری سے کسی نے آپ کے استغراق و فنا کی کیفیت بیان کی تو فرمایا اللہ تعالیٰ انہیں بخشے کہ وہ فقراء کی اس جماعت میں سے تھے جو ذات احدیت کی پنہائیوں اور وسعتوں میں بالکل گم اور غرق ہو کر رہ گئی تھیں۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مقام بلند پر فائز کر دیا ہے کہ جہاں میں نے تمام مخلوق کو 2 انگلیوں کے درمیان سے دیکھا۔ کسی نے پوچھا آپ رات کو نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ فرمایا مجھے فرصت ہی کہاں ہے، میں تو ملکوت کے گرد گھومتا پھرتا ہوں اور جہاں بھی وہ نظر آتے ہیں ہاتھ پکڑ لیتا ہوں۔ ایک دفعہ فرمایا کہ میں دنیا کو 3 طلاق دے کر یگانہ کا یگانہ بن گیا، دربار میں جا کھڑا ہوا اور کہا بار الہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں، اور جب تو میرا ہے تو سب کچھ میرا ہے۔ لوگوں نے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا 4 برس۔ دریافت کیا کیوں کر؟ فرمایا 70 برس تو دنیا کی تلاش میں گزر گئے، صرف 4 برس ہوئے کہ اسے اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ معرض بیان میں نہیں آ سکتا۔ جو زمانہ حجابات کی نظر ہو گیا وہ عمر میں شمار نہیں ہو سکتا۔ انتہا یہ تھی کہ کسی نے آپ سے پوچھا عرش کیا ہے؟ فرمایا میں ہوں۔ پوچھا کرسی کیا ہے؟ فرمایا میں ہوں۔ پوچھا لوح و قلم کیا ہے؟ فرمایا وہ بھی میں ہی ہوں۔ اس نے چڑھ کر پوچھا اللہ کے بہت سے برگزیدہ بندے ہوئے ہیں، انبیاء وغیرہ؟ فرمایا سب میں ہی ہوں۔ وہ دم بخود ہو گیا۔
پھر فرمایا ذات احدیت میں جو فنا ہو جائے اور خود ہی درمیان سے اٹھ جائے تو حق ہی حق رہ جاتا ہے اور وہ سب کچھ خود ہی کو سمجھنے لگتا ہے۔ فرمایا میں انتہائی پرواز ترقی کے بعد اولیاء اللہ کے درجہ انتہا کو پہنچ گیا، پھر غور جو کیا تو خود کو انبیاء کے درجے کی ابتدا پر بھی نہ دیکھا، پھر میں اتنا چلا کہ کوئی نہ چلا ہوگا، اعلیٰ سے اعلیٰ مقام طے کیا تو اپنا سر انبیاء کے قدموں پر پایا۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کے درجے کا آغاز ہے، اولیاء اللہ کے درجے کا آغاز ہے اور ان کے عروج و ترقی کی کوئی انتہا نہیں۔ انتہا یہ تھی کہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو معراج روحانی بھی حاصل ہوئی، سب کچھ دیکھا۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ آپ ذات احدیت کی وسعتوں میں کہاں تک پہنچ گئے، ہم خاک نشین تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، البتہ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ آپ فقہ کمال پر پہنچ چکے تھے۔ تیر نشانے پر پڑا یہ دیکھ کر سب کے سب آپ سے منحرف ہو گئے۔ اس وقت آپ نے مریدوں سے فرمایا کہ تم نے دیکھا شریعت کی اہمیت کس قدر ہے، صرف ایک رکن شریعت کے ترک پر خلق نے مسترد کر دیا۔ حضرت ابو تراب کا ایک صاحب حال اور گرم روح مرید تھا، حضرت اس سے اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ تجھے بایزید سے ضرور ملنا چاہیے اور انہیں دیکھنا چاہیے۔ ایک روز اس نے عرض کیا کہ جو شخص بایزید کے خدا کو ہر روز 100 بار دیکھے وہ بایزید کو دیکھ کر کیا کرے گا؟ فرمایا اب تو اپنی حالت کے مطابق دیکھتا ہے مگر اس کے سامنے تو ان کی حالت کے مطابق دیکھے گا، آنکھوں میں فرق ہوتا ہے۔ آخر پیر و مرید دونوں بستام روانہ ہو گئے، آپ پانی لینے گئے ہوئے تھے، گھر سے یہ اس طرف چلے آ رہے ہیں، جو ہی آپ کی نظر اس مرید پر پڑی تھر تھر کانپنے لگا، گرا اور روح پرواز کر گئی۔ حضرت ابو تراب نے کہا یا شیخ ایک ہی نظر میں خاتمہ کر دیا؟ فرمایا اس کی فطرت میں غیر معمولی چیز پیدا ہو گئی تھی، نظر پڑتے ہی مجھے کشف ہوا، اس میں برداشت کی طاقت نہ تھی، مر گیا۔ بستان کے بزرگوں میں سے ایک بزرگ حاضر باش تھے، ایک روز بولے کہ 30 سال سے دن کو اس کا علاج پوچھنے پر فرمایا بتائے دیتا ہوں نور مگر شاید باسے میں بول نہ تغیر لیکن مگر شاید تو فرمایا 30 برس کیا، فرمایا 100 برس بھی کرے اور تو بھی تجھے کچھ حاصل نہ ہوگا، ان لوگوں کے درمیان تیرا نفس حجاب اکبر بنا ہوا ہے، لڑکوں کو جمع کر کے کہے جو مجھے ایک تھپڑ لگائے گا اسے ایک اخروٹ ملے گا، تمام شہر میں اسی طرح گشت لگا، جہاں تیری واقفیت سب سے زیادہ ہو وہیں بیٹھ جا، یہی تیرا علاج ہے۔ اس نے یہ سن کر کہا سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ۔ فرمایا اگر کافر کلمہ پڑھے تو مسلمان ہو جائے گا، مگر تو اسے پڑھ کر مشرک ہو گیا، کیونکہ اس وقت تو نے کلمہ اللہ کی تعظیم کے لیے نہیں اپنی تعظیم کے لیے پڑھا۔ بولا یہ تو ضرور مجھ سے نہ ہو سکے گا، کوئی اور علاج بتائیے۔ فرمایا اس کے سوا تیرا کوئی علاج نہیں، اور میں تو پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ یہ تو نہ کرے گا۔ لوگوں نے ایک کافر سے کہا کہ مسلمان ہو جاؤ۔ بولا اگر اسلام وہ ہے جو بایزید پیش کر رہے ہیں تو میرے اندر اس کی طاقت نہیں، اور اگر وہ ہے جو تم میرے اور دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہو تو یہ میرے نزدیک قابل اعتبار نہیں۔ ایک شخص آپ کی عظمت کا منکر تھا، ایک روز آپ سے کہا کہ آپ جو کرتے ہیں وہ میں بھی کرتا ہوں، مجاہدہ ریاضت میں مصروف رہتا ہوں، لیکن آپ تو باتیں کچھ ایسی کرتے ہیں جو میری فہم سے بالا تر ہیں۔ آپ نے اس پر نظر ڈالی تو پاجامہ نجاست آلود ہو گیا اور 2-3 روز بے ہوش رہا۔ جب دوبارہ غسل کر کے خدمت میں حاضر ہوا تو فرمایا اب تو تیری سمجھ میں آ گیا کہ ہاتھوں کا بھار گدھوں پر نہیں لادا جا سکتا، اب تو تیری سمجھ میں آ گیا کہ ہاتھیوں کا بھار گدھوں پر نہیں لادا جا سکتا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، فرمایا اگر نماز کو خدا رسی کا ذریعہ خیال کرتا ہے تو یہ غرور اور غلط ہے، فرمایا اگر نماز کو خدا رسی کا ذریعہ خیال کرتا ہے تو یہ غرور اور غلط ہے، اور اگر تو نماز پڑھے گا تو کافر ہو جائے گا، اور اگر اس پر ذرہ بھر بھی اعتماد کرے گا تو مشرک ہو جائے گا۔ کتنی پاکیزہ بات کہی ہے، بھروسہ صرف فضل ایزدی پر ہی کیا جا سکتا ہے۔ آپ جب نماز سے فارغ ہوئے تو امام صاحب نے پوچھا کہ نہ تو آپ کسی سے کچھ طلب کرتے ہیں اور نہ کچھ کام کرتے ہیں، پھر آپ کی گزر
کس طرح ہوتی ہے؟ فرمایا صبر کر، پہلے میں نماز دوبارہ پڑھ لوں، پھر جواب دوں گا، کیونکہ ایسے شخص کے پیچھے نماز درست نہیں جو رزق دینے والے کو نہ جانتا ہو۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک مرید کو کانپتے ہوئے دیکھا، پوچھا کیا بات ہے؟ بولا میں واقف اسرار ہونا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ 30 برس تک راہ حق میں گامزن رہے اور اپنی داڑھی سے مزاروں کی خاک صاف کر اور اندو غم اٹھا تو سمجھے گا کہ مردوں کی حقیقت کیا ہے۔ تو ایک ہی روز میں واقف اسرار ہونے کی سعی کرتا ہے۔ ایک مرتبہ رومیوں سے مسلم لشکر مصروف جنگ تھا اور قریب تھا کہ اسے شکست ہو جائے، اتنے میں آواز آئی بایزید مدد کرو۔ اسی وقت خراسان کی جانب سے ایک آتش پیدا ہوئی، کفار میں ایک دہشت پیدا ہوئی اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔